اسرائیل غزہ وائلنس دا کنفلکٹ ایکسپلینڈ، یہ آرٹیکل ہے، BBC کی رپورٹ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آخر اس اسرائیلی کنفلکٹ کی میڈل ایسٹ میں اسرائیلی کنفلکٹ کی کیا وجہ ہے، اسرائیل کیوں آخر اتنا زیادہ اگریسو ہوا پڑا ہے ان سب ممالک کو لے کر، اس چیز کو آج ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس آرٹیکل کو بھی ہم انالیسز کریں گے، اس آرٹیکل کا بھی ہم انالیسز کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا انالیسز بنتا ہے۔ An escalation of fighting between Israelis and Palestinians has led the UN to warn of a full-scale war۔ مین تھیم ہے جو اس کنفلکٹ کی، اس کی وجہ سے آتھر کہہ رہا ہے کہ یہ فل سکیل وار کی شروعات اس سے ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے، کیونکہ حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس میں اسکیلیشن بڑھتی جا رہی ہے، ڈیتھ ٹول رائز ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک فل فلیج وار کی شکل اختیار کرنے میں اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جب سے اسرائیل جو کہ ایک اللیگل اسٹیٹ ہے وجود میں آئی ہے، زبردستی اس نے کیپچر کیا ہے، اس کی کچھ ٹیریٹری کیپچر کی تھی فلسطین کی، اس کو کیپچر کر کے زبردستی اس نے اپنا وجود بنایا ہے 1948 میں، تو اس حوالے سے تو زبردستی اللیگلی انیکس کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ والے علاقے، جس میں غزہ ہے، ویسٹ بینک ہے، اور سیریا تک اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کی بیک پر امریکہ ہے، امریکہ کی بیک پر اسرائیل ہے، دنیا کے سارے اکانومک سسٹم اسرائیل کے پاس ہیں، IMF اکانومک انٹرسٹ جو سارے بینکوں کو ڈیل کرتے ہیں، بینکنگ نظام سارا انٹرسٹ پر چلتا ہے، اس کو اسرائیل باعث کر رہا ہے، ان ساروں کو ہیڈ اسرائیل کر رہا ہے، تو پوری دنیا میں اکانومیکلی اس کا ہولڈ ہے۔ اور جیسا کہ یہ وارن ٹارن کنٹریز ہیں، ان کے پاس زیادہ تو کچھ نہیں ہے، فلسطین ہو گیا، شام ہو گیا، لبنان، جارڈن، تو ان میں آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے، اور کچھ اور آرگنائزیشنز ہیں جس میں کرد آرگنائزیشنز ہیں۔ نو ڈاؤٹ ان میں کچھ آرگنائزیشنز کو بنانے کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے فنڈ کیا تھا، اپنی پراکسیز کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اس وقت صورتحال بہت زیادہ کراس کر چکی ہے، پراکسی والی بات اب نہیں رہی، وہ سارے اب ان کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو ایز اے مسلم سپورٹ کرتے ہوئے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ اس کی ہسٹری پر آتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ آخر سٹارٹ کس طرح سے ہوا۔ 100 سال پرانا یہ ایک معاملہ ہے۔ ورلڈ وار 1 کے دوران جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تھی، سلطنت عثمانیہ کولیپس کر گیا تھا، امپائر سسٹم پوری دنیا میں کولیپس کر گیا تھا، اس وقت برٹن نے ٹیک اوور کر لیا تھا پیلسٹینین ٹیریٹری کو، اور وہ اس کے اوپر رول کرنے لگا تھا۔ اس لینڈ پر عرب جو تھے وہ میجارٹی میں تھے، اور یہودی جو تھے وہ مائنارٹی میں تھے، ان کو ایک نظر سے مظلوم شکل میں دیکھا جانے لگا۔ حالات اس وقت بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے تھے، جب یہودیوں کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی ویسٹرن کمیونٹیز نے آپس میں لنکس بنائے، آپس میں ڈیبیٹس شروع کی کہ مظلوم یہودیوں کو، سو کالڈ مظلوم، تو ان کو اپنا ایک گھر دینا چاہیے، ان کو ایک تھوڑی سی لینڈ، تھوڑی سی ٹیریٹری دینی چاہیے جہاں وہ اپنی ایک آئیڈینٹی بنا سکیں۔ یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق فلسطین جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کا گھر ہے، جب کہ فلسطینی عربوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسرائیل نے جنگ آزادی 1948 میں لڑی اور کچھ علاقہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ ویسٹرن کمیونٹی نے جیسے ہی اعلان کیا کہ یہودیوں کو ان کی زمین، ان کی پہچان کے لیے کچھ ٹیریٹری دیں گے ہم، 1920 اور 40 کے درمیان میس مائیگریشن ہوئی، پوری دنیا سے یہودی فلسطین آباد ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب
نازی پارٹی کے سربراہ ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا، ان کے جینوسائیڈ کیا، یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تو اس ہولوکاسٹ کی وجہ سے بہت زیادہ یہودی میس مائگریشن کر کے فلسطین آباد ہوئے اور دنیا کی نظر میں بہت زیادہ مظلوم ہو گئے۔ یہودیوں کی ٹیریٹری کے اس تنازع کو لے کر عرب، یہودی اور برطانوی حکمرانوں کے درمیان ٹینشنز بڑھنے لگی۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو یہ حکم جاری کیا میجورٹی ووٹس کے ساتھ کہ وہ کچھ ٹکڑا اپنا جیوز کو دے دے، یہودیوں کو دے دے ایز اے سیپریٹ ہوم لینڈ، تاکہ وہ اپنی ایک پہچان بنا سکیں، اور جیروسلم کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دے دیا۔ یہ پلان یہودیوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، بلکہ عرب دنیا کی طرف سے یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور کبھی بھی ان کی طرف سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور جو کچھ بھی امپلیمنٹیشن ہوئی وہ فورسفلی کی گئی، اللیگلی کی گئی بائی دا یوز آف فورس۔ اسرائیل کی کریشن کے ساتھ ساتھ معاملات زیادہ پیچیدہ، زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ ایک اللیگلی اور فورسفلی بنائی گئی اسٹیٹ تھی، اور اس کو ریکگنیشن ملنی تھی جو کہ نہیں ملی، اور اس کو دنیا کی نظر میں لیگل قرار دینا تھا جو کہ نہیں پاسبل نہیں تھا وداؤٹ دا ووٹس آف پیلسٹینینز اینڈ عرب ورلڈ۔ تو معاملات پیچیدہ ہوتے گئے، اور یہ دو ریاستیں فلسطین اور اسرائیل شروع سے ہی تنازعات کا شکار رہیں۔ برٹش رولرز نے جیسے ہی اسرائیل کو کریٹ کیا فورسفلی، اور یہ معاملہ بغیر حل کیے، بغیر سولو کیے وہیں پر چھوڑ کر اس ایگریمنٹ سے اپنے آپ کو انہوں نے ایکسٹریکٹ کر لیا، وہ وہاں سے نکل گئے، اور یہ سارے معاملات پھر پیچیدہ ہونا شروع ہو گئے، جس میں فلسطینیوں کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ووٹ کی پاور نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کر سکیں یا اس چیز کو ویٹو کر سکیں یا ریورس کر دیں، لیکن اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا۔ اسرائیل کو بیک پر فورس کی سپلائی دی جانے لگی، امریکہ کی طرف سے، برٹش کی طرف سے، فرانس بھی اس میں شامل تھا، ویسٹرن ورلڈ نے اس کو سپورٹ کیا، ڈیموکریٹیکلی، ملیٹریلی، فارن پالیسی میں اس کو سپورٹ کیا گیا، اور عربز کو اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمسایہ عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئیں۔ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی مسلمانوں کو ان کے گھر سے فورسفلی بے دخل کیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، گرا دیا گیا، اور اس میس ایویکویشن کو النکبہ عربی یا فلسطینی زبان میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اس چیز کو دا کیٹاسٹروف کہا گیا۔ کیٹاسٹروف ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے بہت بڑی آفت، این ایونٹ ریزلٹنگ ان اے گریٹ لاس۔ اور کچھ وقت کے لیے جب سیز فائر معاہدہ ہوا، جنگ بندی کی گئی، تو اس وقت اسرائیل کے پاس کافی زیادہ علاقہ ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور اس پر وہ قابض ہو چکے تھے۔ جارڈن کا علاقہ ہے ویسٹ بینک، اور ایجپٹ کا علاقہ ہے غزہ اسٹرپ جس کو نارملی کہتے ہیں، یہ پٹی کی صورت میں ہوتا ہے، باریک سا علاقہ ہے۔ یہ مصر سے اسرائیل نے چھینا، اور ویسٹ بینک یہاں پر چشمے ہیں اور کچھ پہاڑیاں ہیں، اور یہ ڈیڈ سی کے ویسٹ میں ہے، جس کی وجہ سے اس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، اور یہ جارڈن کا علاقہ ہے جو کہ اسرائیل نے کیپچر کیا تھا اور اپنی ٹیریٹری میں اس کو شامل کیا تھا۔ جیروسلم کو پھر ڈیوائیڈ کر دیا گیا اسرائیلی فورسز نے ویسٹ میں، اور جارڈین فورسز انٹو ایسٹ میں۔ جیروسلم کو جو کہ انٹرنیشنل سٹی کا جس کو درجہ دیا گیا تھا، اس کا ویسٹ حصہ اس کو اسرائیل کنٹرول کر رہا تھا، اور جارڈین کی فورسز اس کا ایسٹ حصہ کنٹرول کرنے لگیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، کوئی بھی ان کے درمیان، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کوئی بھی فائٹ، کوئی بھی جنگ ان کی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، کوئی بھی ٹیریٹری انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہوئی کہ یہ ایک انٹرنیشنلی باؤنڈری ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایریا ہے، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسرائیل کو، یا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پیلسٹائن کو۔ پیلسٹائن از اے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کنٹری، بٹ اسرائیل از ناٹ۔ تو یہی وجہ ہے کہ کافی سارے علاقے ہیں جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے،
because that one is a bastard state illegally اور by the use of force اس نے کیپچر کیا ہے اپنا لیے کچھ علاقہ. دا میپ ٹوڈے یہ لیٹسٹ میپ ہے اسرائیل کے حوالے سے، جہاں پر لبنان ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، اوپر کی طرف سیریا ہے، سیریا کے ساتھ ہی گولان ہائٹس ہیں جس کو ریسنٹلی کیپچر کیا ہے اسرائیل نے، اور یہ غزہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرپ کی صورت میں ہے. سینٹر ہے جیروسلم اور یہ ان کا ایک کیپٹل ہے جس کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دینا تھا، آج وہ اسرائیل کا کیپٹل بنا ہوا ہے. تو اس میں یہ میجورٹی کا علاقہ، یہ پہلے سارا کا سارا علاقہ فلسطین تھا، تو یہ میجورٹی ہے، اب 80% ایریا جو ہے یہ اب اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. فلسطین تو یہاں نہ ہونے کے برابر ہے. اور 1967 میں ایک اور وار ہوتی ہے، عرب اسرائیل وار جس کو کہتے ہیں، جس میں اسرائیل نے جیروسلم کا مشرقی حصہ کیپچر کر لیا اور ویسٹ بینک بھی اس نے کیپچر کر لیا اور اپنی چھوٹی سی ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کا وجود مزید ایکسپینڈ ہو گیا. اور اوپر میپ میں ہم دیکھ رہے تھے گولان ہائٹس جو کہ سیریا سے اس نے چھینی تھی 1967 میں ہی. اور غزہ اسٹرپ جس ایریا کو کہتے ہیں وہ بھی اسرائیل نے کیپچر کی ہوئی ہے. ایجپشین پیننسولا سے اس نے وار کے دوران چھینی تھی. بہت بری طرح عرب یہ وار ہارے تھے. 1960 وار، 7 ڈیز وار اس کو کہتے ہیں، یہاں پر ذکر نہیں ہے، ویسے اس کو 7 ڈیز وار کے نام سے یہ مشہور ہے. زیادہ تر پیلسٹینین جو ریفیوجیز ہیں، مہاجرین ہیں، وہ ان کے ڈسینڈنٹس غزہ میں رہے، ویسٹ بینک میں رہتے تھے، اور نیبرنگ جو کہ جارڈن کے کچھ ساتھ والے علاقے ہیں، سیریا ہے، لبنان ہے، وہاں رہتے تھے. جن علاقوں کو انہوں نے کیپچر کیا، فلسطینی زیادہ تر وہیں پر مقیم تھے. اچھا، یہاں ڈسینڈنٹس کو ایکسپلین کریں تو اس کا مطلب ہے جو اینسیسٹرز سے ان کی ایک ریس چلی آ رہی ہے، مطلب کہ آباؤ اجداد کے بعد کی جو نسل ہوتی ہے، جو لیٹسٹ جنریشن ہوتی ہے، وہ جنریشن فلسطین میں یا اسرائیل میں رہنے کی بجائے ان علاقوں میں رہ رہی تھی، جن کو بعد میں اسرائیل نے کیپچر کیا، یا پھر کچھ علاقے جو کہ اس نے چھوڑ دیے، جو لبنان میں، سیریا میں، جارڈن میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں، یا ان کے نیبرنگ کنیکٹنگ ایڈجائننگ ایریاز میں ہیں. وہاں پر زیادہ تر فلسطینی رہ رہے تھے ایز اے ریفیوجیز، کیمپ لگا کر یا ٹیمپریری پورٹیبل ہاؤسز، اس طرح سے کچھ کر گئے. تو پھر اس جنریشن کو یہ بھی ان کے حقوق چھین لیے گئے کہ ان کو واپس انہی کے ملک میں نہیں جانے دیا گیا، ان کے شہروں میں نہیں جانے دیا گیا، ان کو در بدر بھٹکنا پڑا. اور اسرائیل نے یہ کہہ کر ان کو انکار کر دیا کہ وہ اسرائیل کی یہودی ریاست ہے، اس کی بقا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میجورٹی ہے عربز کی، اور میجورٹی جہاں آ جائے تو مائنورٹی پر اوور ویلم کرتی ہے. اس وجہ سے ان کا جو مشن تھا یہودیوں کا، وہ یہ تھا کہ اسرائیل میں یا فلسطین میں عربز کو کم سے کم رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ 72 سال سے وہاں پر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور تو یہ آگے اس وقت تصویر شو کی گئی ہے ایسٹ جیروسلم کو سیز کرنے کے بعد اسرائیلی ملٹری آتے ہوئے. 6 ڈے وار ان 1967. تو یہ 6 ڈے وار ہے، سوری میں شاید پہلے 7 ڈے وار اس کو کہہ چکا ہوں، تو یہ 6 ڈے وار ہے 1967 میں، اسرائیل ورسز عرب وار. اینڈ اسٹل 2021 تک اسرائیل جو ٹیریٹریز چھین چکا ہے ان علاقوں سے، عرب مسلمز سے، ابھی تک بھی وہ اسرائیل کے پاس ہی ہیں، اور اس پر کوئی بھی ریزولوشن پاس نہیں کی گئی، اس پر کوئی بھی رزلٹ، کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہوا. اسرائیل یہاں پر کہتا ہے جس کے پاس اپنے رہنے کے لیے زمین کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، وہ کہتا ہے پورے کا پورا جیروسلم ان کا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے. جبکہ فلسطین اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیوچر میں رہنے کے لیے ان کی ریپریزنٹیشن، ان کے ملک کی بقا کے لیے صرف جیروسلم کا مشرقی حصہ ہی دے دیں ایز اے کیپٹل، تاکہ وہ ان کی اسٹیٹ کو آئندہ فیوچر میں باقی رکھ سکیں، وہاں رہ سکیں. اور ایسٹ حصہ، ایسٹ پیلسٹائن
ایسٹ جیروسلم اس لیے پیلسٹائن مانگ رہا ہے کیونکہ وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وہاں پر یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہوگا، اور وہاں پر آلریڈی مسلمز کی ایک ہسٹریکل ماسک ہے مسجد اقصیٰ، جس کی پروف کے ساتھ، جس کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمز کی ہی ہے، وہ فلسطینی عربز کی ہی ہے، اور وہ انہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. وہاں سے اسرائیل ابھی تک کوئی بھی پروف نہیں کر چکے کہ یہ چیز ان کو ریفر کرتی ہے کہ ان کی ہے. اور تو جروسلم میں اور ارد گرد کے علاقوں میں اسرائیل نے چھوٹی چھوٹی بستیاں بسائیں جہاں پر یہودی رہنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور 6 لاکھ یہودیوں کی آبادی وہاں پر جا پہنچی، جن کو چھوٹی سی سیٹلمنٹس کے بعد اب وہ ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، اپنی پوری دنیا سے یہودیوں کو وہاں پر اکٹھا کرتے جا رہے ہیں. فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اللیگل ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق، اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اللیگل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مطابق بھی یہ اللیگل ہے. بٹ ورلڈ کمیونٹی از اسٹل سائلنٹ آن دی میٹر، اور پیس از امپاسبل انٹل ناؤ.